السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مرزا ٹی وی آن لائن آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہے۔ دوستو، انسان کی زندگی میں بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس کی پوری زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی 3 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، جنہیں سن کر ہو سکتا ہے آپ کی زندگی اور آپ کی سوچ بھی ایک نیا رخ اختیار کر لے۔ پہلا واقعہ، بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی۔ اچانک بجلی چمکی، بس کے کچھ مائل اور واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد بجلی دوبارہ آئی۔ بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی، لیکن واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ بجلی ایک بار پھر آئی۔ وہ اس بار دائیں سائڈ پر حملہ آور ہوئی، لیکن تیسری بار بھی واپس لوٹ گئی۔ ڈرائیور سمجھدار تھا، اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا، بھائیو، بس میں کوئی گنہگار سوار ہے، یہ بجلی اسے تلاش کر رہی ہے۔ ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ بس میں سراسیمگی پھیل گئی اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا، سامنے پہاڑ کے نیچے درخت ہے، ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے جو گنہگار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بچ جائیں گے۔ یہ تجویز قابل عمل تھی۔ تمام مسافروں نے اتفاق کیا۔ ڈرائیور سب سے پہلے اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی آسمان پر چمکتی رہی، لیکن وہ ڈرائیور کی طرف نہیں آئی۔ وہ بس میں واپس چلا گیا۔ دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔ تیسرا مسافر بھی صاف بچ گیا۔ یوں مسافر آتے رہے، درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے، یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گیا۔ یہ گندا مجہول سا مسافر تھا۔ کنڈکٹر نے اسے ترس کھا کر بس میں سوار کر لیا تھا۔ مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا، ہم تمہاری وجہ سے موت کے منہ پر بیٹھے ہیں، تم فوراً بس سے اتر جاؤ۔ وہ اس سے ان گناہوں کی تفصیل بھی پوچھ رہے تھے جن کی وجہ سے ایک اذیت ناک موت اس کی منتظر تھی، مگر وہ مسافر اترنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے۔ مسافروں نے پہلے اسے برا بھلا کہہ کر اترنے کا حکم دیا، پھر اسے پیار سے سمجھایا اور آخر میں اسے گھسیٹ کر اتارنے لگے۔ وہ شخص کبھی کسی سیٹ کی پشت پکڑ لیتا تھا، کبھی کسی راڈ کے ساتھ لپٹ جاتا تھا اور کبھی دروازے کو جبہہ مار لیتا تھا، لیکن لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر اتار دیا۔ ڈرائیور نے بس چلا دی۔ بس جو ہی گنہگار شخص سے چند میٹر آگے گئی، دھماک کی آواز آئی، بجلی بس پر گری اور تمام مسافر چند لمحوں میں جل کر مسم ہو گئے۔ وہ گنہگار مسافر 2 گھنٹوں سے مسافروں کی جان بچا رہا تھا۔ مجھے کسی صاحب نے ایک دلچسپ واقعہ سنایا۔ وہ ترکی کے راستے یونان جانا چاہتے تھے۔ ایجنٹ انہیں ترکی لے گیا۔ یہ ازمیر شہر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ برف باری کا انتظار کرنے لگے۔ سردیاں یورپ میں داخلے کا بہترین وقت ہوتا تھا۔ برف کی وجہ سے سیکورٹی اہلکار مورچوں میں دبک جاتے تھے۔ بارڈر پر گشت رک جاتا تھا۔ ایجنٹ لوگوں کو کشتیوں میں سوار کرتے تھے اور انہیں یونان کے کسی ساحل پر اتار دیتے تھے۔ یہ ایجنٹوں کی عام پریکٹس تھی۔ اس صاحب نے بتایا، ہم ترکی میں ایجنٹ کے ڈیرے پر پڑے تھے۔ ہمارے ساتھ گجرانوالا کا ایک گندا سا لڑکا تھا۔ وہ نہاتا بھی نہیں تھا اور دانت بھی صاف نہیں کرتا تھا۔ اس سے خوفناک بو آتی تھی۔ تمام لوگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ ہم لوگ دسمبر میں کشتی میں سوار ہوئے۔ ہم میں سے کوئی شخص اس لڑکے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ رونا شروع کیا۔ ایجنٹ کے پاس وقت کم تھا، چنانچہ اس نے اسے ٹھوڈا مار کر کشتی میں پھینک دیا۔ کشتی جب یونان کی حدود میں داخل ہوئی تو کوسٹ گارڈ ایکٹیو تھے۔ یونان کو شاید ہماری کشتی کی مخبری ہو گئی تھی۔ ایجنٹ نے مختلف راستوں سے یونان میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر ہر راستے پر کوسٹ گارڈ تھے۔ اس دوران اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ الٹیاں کرنے لگا۔ ہم نے ایجنٹ سے احتجاج شروع کر دیا۔ ایجنٹ ٹینشن میں تھا، اسے غصہ آ گیا۔ اس نے 2 لڑکوں کی مدد لی اور اس گندے لڑکے کو اٹھا کر یخ ٹھنڈے پانی میں پھینک دیا۔ وہ بیچارہ ڈبکیاں کھانے لگا۔ ہم آگے نکل گئے۔ ہم ابھی آدھا کلومیٹر آگے گئے تھے کہ ہم پر فائرنگ شروع ہو گئی۔ ایجنٹ نے کشتی موڑنے کی کوشش کی۔ کشتی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ ہم سب پانی میں ڈبکیاں کھانے لگے۔ میں نے خود کو سردی، پانی اور خوف کے حوالے کر دیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا۔ مجھے ہسپتال کے عملے نے بتایا، کشتی میں سوار تمام لوگ مر چکے ہیں، صرف 2 لوگ بچے ہیں۔ میں نے دوسرے زندہ شخص کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے میرے بیڈ کا پردہ ہٹا دیا۔ دوسرے بیڈ پر وہی لڑکا لیٹا تھا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے سمندر میں پھینکا تھا۔ سمندر کی لہریں اسے دھکیل کر ساحل تک لے آئی تھیں۔ مجھے کوسٹ گارڈ نے بچا لیا تھا، جبکہ باقی لوگ گولیوں کا نشانہ بن گئے یا پھر سردی سے ٹھٹر کر مر چکے تھے۔ میں 15 دن ہسپتال رہا۔ میں اسی دوران یہ سوچتا رہا، میں کیوں بچ گیا؟ مجھے کوئی جواب نہیں سوچتا تھا۔ میں جب اسپتال سے ڈسچارج ہو رہا تھا، مجھے اس وقت یاد آیا، میں نے اس لڑکے کو لائف جیکٹ پہنائی تھی۔ ایجنٹ جب اسے پانی میں پھینکنے کے لیے آ رہا تھا
تو میں نے فوراً باکس سے جیکٹ نکال کر اسے پہنا دی تھی۔ یہ وہ نیکی تھی جس نے مجھے بچا لیا۔ مجھے جو ہی یہ نیکی یاد آئی، مجھے 6 ماہ کا وہ سارا زمانہ یاد آ گیا جو ہم نے اس لڑکے کے ساتھ گزارا تھا۔ ہم نہ صرف ترکی میں اس کی وجہ سے بچتے رہے تھے، بلکہ وہ لڑکا جب تک ہماری کشتی میں موجود رہا، ہم سب لوگ کوسٹ گارڈ سے بھی محفوظ رہے، یخ پانی سے بھی اور موت سے بھی۔ ہم نے جو ہی اسے کشتی سے دھکا دیا، موت نے ہم پر اٹیک کر دیا۔ میں نے پولیس سے درخواست کی، میں اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پولیس اہلکاروں نے بتایا وہ پولیس وین میں میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں گاڑی میں سوار ہوا اور جاتے ہی اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے اس وقت اس کے جسم سے کسی قسم کی کوئی بو نہیں آ رہی تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا میرے ساتھیوں کو دراصل اس کے جسم سے اپنی موت کی بو آتی تھی۔ یہ ان لوگوں کی موت تھی جو انہیں اس سے الگ کرنا چاہتی تھی، اور وہ جو ہی الگ ہوئے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تیسرا واقعہ، میرے ایک بزرگ دوست جوانی میں ارب پتی تھے، لیکن ان کی زندگی کا آخری حصہ اسرت میں گزرا۔ مجھے انہوں نے ایک دن اپنی کہانی سنائی۔ انہوں نے بتایا میرے والد مل میں کام کرتے تھے، گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ ان کا ایک کزن معذور تھا، کزن کے والدین فوت ہو گئے تھے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں رہا۔ میرے والد کو ترس آ گیا، وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، گھر میں غربت تھی اور اوپر سے ایک معذور چچا سر پر آ گرا۔ والدہ کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے، وہ سارا دن انہیں کوستی رہتی تھی۔ ہم بھی والدہ کی وجہ سے ان سے نفرت کرتے تھے، لیکن میرے والد کو ان سے محبت تھی۔ وہ انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا بھی کھلاتے تھے، ان کا بول براز بھی صاف کرتے تھے اور انہیں کپڑے بھی پہناتے تھے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے حالات بدل گئے۔ ہمارے والد نے چھوٹی سی بھٹی لگائی، یہ بھٹی کرخانہ بنی اور وہ کرخانہ کرخانوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہم ارب پتی ہو گئے۔ 1980 کی دہائی میں ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے۔ وہ چچا ترکے میں مجھے مل گئے۔ میں نے انہیں چند ماہ اپنے گھر رکھا، لیکن میں جلد ہی تنگ آ گیا۔ میں نے انہیں پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔ وہ پاگل خانے میں رہ کر انتقال کر گئے۔ بس ان کے انتقال کی دیر تھی، ہمارا پورا خاندان عرش سے فرش پر آ گیا۔ ہماری فیکٹریاں، ہمارے گھر اور ہماری گاڑیاں، ہر چیز نیلام ہو گئی۔ ہم روٹی کے نوالوں کو ترسنے لگے۔ ہمیں اس وقت معلوم ہوا ہمارے معذور چچا ہمارے رزق کی ضمانت تھے۔ ہم ان کی وجہ سے محلوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ وہ گئے تو ہماری ضمانت بھی ختم ہو گئی، ہمارے محل ہم سے رخصت ہو گئے، ہم سڑک پر آ گئے۔ یہ تینوں واقعات ہمارے لیے سبق ہے۔ ہم نہیں جانتے ہم کن لوگوں کی وجہ سے زندہ ہیں، ہم کن کی وجہ سے کامیاب ہیں، اور ہم کن کی بدولت محلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے ہم کس کو بس سے اتاریں گے، ہم کس کو کشتی سے باہر پھینکیں گے، اور ہم کس کے کھانے کی پلیٹ اٹھائیں گے، اور پھر وہ شخص ہمارا رزق، ہماری کامیابی اور ہماری زندگی ساتھ لے جائے گا۔ ہم ہرگز نہیں جانتے۔ ہم جب تک اس شخص کو پہچان نہیں لیتے، ہمیں اس وقت تک کسی کو بھی اپنی بس یا کشتی اور گھر سے نکالنے کا رسک نہیں لینا چاہیے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ سب اس شخص کا ہو، اور اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ چلا جائے گا۔ ہم نہ رہیں، مٹی کا ڈھیر بن جائیں۔ دوستو اسی طرح کی خبروں اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ مرزا ٹی وی آن لائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔